Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طاہر عباس چودھری کراچی سے یہ وہی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واش روم میں کپڑے اتار کر یعنی کہ برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے تو کیا اس طرح سے اس کا وضو ہو جائے گا؟ وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر نماز پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ کیا حکم شرع ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر اعضائے وضو یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اب وضو میں کتنے اعضاء کا دھونا فرض ہے؟ پہلے نمبر پر ہے چہرہ دھونا، دوسرے نمبر پر ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے نمبر پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ چار اعضاء ایسے ہیں جن کا وضو میں دھونا فرض ہے۔ اب اگر اعضائے وضو دھل جائیں یعنی کہ جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض تھا وہ دھل جائیں، ان پر پانی بہہ جائے، تو پھر اس طرح سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پر غسل فرض تھا، اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک باقی نہ رہنے پائے۔ اگر آپ کا جسم ایک بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو اس طرح سے پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کیا ہے، تو اس میں آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اب غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے یعنی کہ ہوا وغیرہ کا خارج ہو جانا، تو پھر آپ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگوں میں اس حوالے سے کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے اتار لیے تو پھر وضو باقی نہیں رہتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ کپڑوں کے تبدیل کرنے یا پھر انسان کے ننگا ہو جانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنا ساتر کا چھپانا یہ فرض ہے، مگر اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ وضو اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ لہذا خلاصہ گفتگو یہ ٹھہرا کہ ننگے ہو کر غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور اسی پھر غسل والے وضو کے ساتھ نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔